बीजिंग से चीन के दारुलकूमत से मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है कि किस तरह चीन इस खित्ते में एक बार फिर सरगर्म हो रहा है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से, और किस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 7 मई से 10 मई तक महाज़ाराई हुई, उसके बाद चीन ज़्यादा सरगर्मी दिखाने लगा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। अब चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने आज ही के दिन बीजिंग में अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की। इससे पहले मार्को रूबियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक बड़ा मानीखेज़ बयान आया अफ़गान तालिबान के हवाले से कि उन्हें गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पे नामज़द करने का जो एक फ़ैसला है उस पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ ही भारत से भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, चीन में भी यहाँ पे वज़ारत ख़ारजा में, यहाँ पे वज़ारत दिफ़ा जो है उसमें काफ़ी उस पर गौर व ख़ौज़ किया जा रहा है। तो अब हुआ ऐसा है कि एक नई ग्रेट गेम लगता है कि शुरू हो रही है। वो गेम जिसमें एक तरफ चीन और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अमेरिका और उसका इलाकाई इत्तेहादी भारत है, और दोनों यानी अमेरिका और भारत मिलकर इस खित्ते में चीन के असर नफूज़ को रोकने के लिए भरपूर अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और ये लगता है कि अमरीकी खुफिया इदारा CIA एक बार फिर गैर मामूली तौर पे सरगर्म हो गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। और उसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे चीन के पाकिस्तान के साथ हालिया महीनों में बढ़ते हुए रवाबित और अफ़गानिस्तान के साथ उसकी जो सफ़ारती राब्ते थे उनकी बहाली बड़े भरपूर अंदाज में। तो जनाब बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की और उसमें कहा कि चीन अफ़गानिस्तान की आज़ादी, ख़ुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ अफ़गान अवाम के आज़ादाना इंतख़ाबात का एहतराम करता है। चीन हमेशा की तरह जल्द अज जल्द तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के हसूल में अफ़गान हुकूमत की हिमायत करेगा। इस मरतबा जो लफ्ज़ उन्होंने पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है अफ़गान हुकूमत, क्योंकि आपको मालूम है कि अफ़गान हुकूमत को अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया हुआ है, तालिबान की हुकूमत को। अलबत्ता चीन पहला मुल्क है जिसने बीजिंग में अफ़गान तालिबान के सफ़ीर को कबूल किया और अपना बाकायदा सफ़ीर काबुल भेजा ताकि उस मुल्क के साथ चीन का रिश्ता जुड़ा रहे। साथ में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि चीन अफ़गानिस्तान की तामीर नौ, तरक्की और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए मदद और ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यह भी बड़ी अहमियत की स्टेटमेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बनने के बाद से अफ़गानिस्तान से अमलन ला ताल्लुक़ हो गए थे और जो इंसानी ज़रूरियात के लिए $40 मिलियन इमदाद आ रही थी हर हफ्ते, यानी $160 मिलियन के करीब, उसमें से आधी रकूम जो थी वो अमेरिका से आती थी। अब अमेरिका से वो रकम आनी बंद हो चुकी है। तो इसमें शायद अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो जो गैप पैदा हुआ है अमेरिकी इमदाद ख़त्म होने से, उस गैप को फ़िल किया जाए। तो एक तो उन्होंने बाकायदा अफ़गान हुकूमत का ज़िक्र कर दिया, दूसरा फिर चीन अफ़गानिस्तान की तामीर नौ, तरक्की और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए मदद और ताउन जारी रखने के लिए तैयारी का जो इंदिया दिया है। तो उससे लग रहा है कि चीन अब कोई अमली तौर पे इस सिलसिले में कुछ करना चाहता है। अब इससे पहले 22 मई को वांग यी ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यानी इसहाक़ डार और आमिर ख़ान मुत्तकी को बल्कि 20 मई को इनकी एक से फ़रीकी मुलाकात थी। ये 5वां इजलास था, बीजिंग में भी हुआ और इसका ख़ुलासा वांग यी वज़ीर ख़ारजा ने कुछ इस तरह से पेश किया। कोई 7 पॉइंट्स उन्होंने उसमें गिनाए और सबसे पहले ये था कि हम आपस में बाहमी जो सियासी बाहमी एतमाद है उसको बढ़ाना चाहिए, अच्छी हमसायगी और दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। चीन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को
ان کے قومی حالات کے مطابق ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے اور ان کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ میں تعاون پہ ہمہ وقت تیار ہے۔ دوسرے یہ کہ چین افغانستان پاکستان وزراء خارجہ کے مذاکراتی طریقہ کار میکنزم کے کردار کو بھی آگے بڑھانے اور جلد از جلد کابل میں چین افغانستان پاکستان وزراء خارجہ کے مذاکرات کے چھٹے دور کے انعقاد کے لیے بھی کوشش کرے گا۔ افغانستان اور پاکستان نے سفارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے واضح آمادگی ظاہر کی اس اجلاس میں۔ یہ بھی بڑی پیش رفت تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کل وقتی سفیر نہیں ہیں بلکہ قائم مقام سفیر ہیں، یعنی افغانستان اور پاکستان میں دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ قائم مقام سفیر ہیں، کل وقتی سفیر نہیں ہیں۔ اسی طرح جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو افغانستان تک بڑھانے پر بھی تینوں ملکوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، اور اب یہ لگتا ہے کہ یہ اقدام جو بھارت کے خلاف ایک اس بلاک کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ بھارت کو بنیادی طور پہ اعتراض رہا ہے سی پیک پہ کہ یہ گزرتا ہے گلگت بلتستان سے، اور وہ چونکہ کشمیر کا علاقہ ہے، کشمیر متنازع ہے، لہٰذا اس شروع سے ہی اس کی بھارت نے مخالفت کی تھی۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر چین پاکستان نے مل کے سی پیک کو اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت منصوبوں کو افغانستان تک پھیلانے کا اشارہ دیا ہے، آمادگی ظاہر کی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ چین کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ساتھ رکھنے کے لیے مزید اب سرگرمی سے اس فرنٹ پہ کام کرے۔ اب تینوں ملکوں نے دہشت گردی کی تمام اشکال، تمام قسموں کی سرکوبی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مزید تیز کرنے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ دہشت گردی پراکسی گروہوں کے ذریعے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے خلاف بھی سب کو چوکنا رہنا چاہیے۔ اور اس طرح اس اتفاق ہی ہے، یا معلوم نہیں اتفاق ہے کہ نہیں ہے، کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں یہ کہا کہ طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم، غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اب وہ نظر ثانی کس طرف جاتی ہے یہ ہمیں اس وقت واضح نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ افغان طالبان کو ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ امریکہ کے بغیر آپ کی حکومت کو کوئی قبول نہیں کرے گا، لہٰذا آپ چین کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ بیان خاص طور پہ 20 تاریخ کو بیجنگ میں چین، پاکستان اور افغان وزراء خارجہ کی ملاقات کے اگلے دن پھر سینٹ فارن افیئرز کمیٹی میں مارکو روبیو کا یہ بیان خاصا معنی خیز ہے کہ وہ ان کی بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ دونوں ممالک اپنا تمام وزن چین کے پلڑے میں نہ ڈالیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ جو امریکی خفیہ ادارہ ہے CIA، ماضی میں اگست 2021 تک، یعنی جب تک یہاں پہ اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی اس وقت تک بہت سرگرم تھا، اس کے بعد سے وہاں سے پل آؤٹ کر گئے، اور اب پھر خاص طور پہ بھارت کے ذریعے لگتا ہے کہ CIA دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے، اور اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم نے پاکستان اور افغانستان کو نہیں چھوڑنا، کہ اگر ہم نے چین کے خلاف اپنی کیمپین، اپنی مہم کو تیز کرنا ہے، کیونکہ بھارت اور امریکہ دونوں چین کو اپنا ایک مخالف سمجھتے ہیں، اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اس علاقے میں کوئی بھی ملک، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک، چین کے قریب نہ جانے پائے۔ تو اس طرح ایک طرف بھارت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بظاہر پراکسی جو ٹیررسٹ گروپ ہیں جیسے TTP ہے، ETIM، داعش، ISKP، ان کے ذریعے پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خضدار میں تازہ ترین جو اسکول بچوں کے اوپر جو حملہ ہوا اسکول بس پہ، اس میں 6 بچے اب شہید بھی ہوئے۔ تو یہ ایک کھیل دہشت گردی کا جاری ہے پراکسی ٹیررسٹ کے ذریعے۔ تو لگتا ہے کہ ایک طرف بھارت امریکہ کو خوش کر رہا ہے کہ جو اس کا اینٹی چائنا پلان ہے
اس میں بڑھ چڑھ کے ساتھ دے. دوسرا خود بھی یہاں ہم نے جو چینی ماہرین سے بھی بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل بھارت کی بڑی شدید خواہش ہے، خاص طور پہ جب سے نریندر مودی وزیر اعظم بنے ہیں، کہ اس علاقے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کو وہ دبا دے، ان پہ اپنا روب جمائے، ان پہ اپنا غلبہ طاری کرے. یعنی کسی ملک کو وہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا. تو اس کی راہ میں واحد ایک ملک ہے اس وقت پاکستان، جس کو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہے. وہ ایسا ملک جو کہ چین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو یہ ایک گھن چکر سا ہے جس پہ پاکستان ابھی پھنس گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ چین اور امریکہ کی جو مخاصمت ہے، ان کی جو چپکلش ہے، اس کا براہ راست اثر اب پاکستان اور افغانستان میں ہو رہا ہے. یعنی پاکستان افغانستان ایک میدان جنگ کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ بھارت کو جس خفت کا، جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا یہ 7 سے 10 مئی کے درمیان کے واقعات میں، جو ان کے طیارے گرائے گئے، تو اس کے بعد سے لگتا ہے کہ اب پاکستان میں خاص طور پہ جو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس میں اب مزید اضافہ ہوگا. اب انڈس واٹرز ٹریٹی پہلے ہی اس نے معطل کر دیا ہے، پانی کا رخ وہ موڑنے جا رہا ہے. دوسرا پھر یہاں پہ دہشت گرد گروہوں کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ چینی سرمایہ کاروں کو یہاں سے بھگایا جا سکے، اور بنیادی مقصد ہے یہاں سے چین کو بھگانا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چین کی حکومت، چین کے حکام، چین کا سیکیورٹی اپریٹس اتنا بچہ ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر پاکستان میں تواتر کے ساتھ جو حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو اب یہاں ہمیں یہ بھی ایک تاثر ملا چینی حکام کے ساتھ، ایکیڈیمکس کے ساتھ جو دانشور ہیں، کہ پاکستان کے لیے اس خطے میں، چین کے لیے اس خطے میں پاکستان نمبر 1 ترجیحی مسئلہ ہے. یعنی پاکستان کو کسی صورت میں بھی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے. کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی علاقائی سیاسی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ ہمارا فرض ہے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اب یہ اس جو بڑی گیم ہے، گریٹ گیم اس کو کہہ لیں، گندی گیم اس کو کہہ لیں، اس کا براہ راست اب پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا موجودہ نظام ان تمام جھٹکوں کو، ان تمام جو کرائسز یا بحران اس میں سے نکل سکتے ہیں، اس دو بڑی طاقتوں کی جنگ میں، کیا اس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کیا اندرونی طور پہ پاکستان اس قدر مضبوط ہے سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ، کہ اگر چین کے ساتھ جو اس کا اتحاد ہے اس کو سامنا کرنا پڑ جائے براہ راست بھارتی اور امریکی جو پراکسیز کا، اور اس کے ذریعے کی جو نقصان پہنچ سکتا ہے پاکستان، کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہے؟